بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا چوتھا عنوان ہے آسمانی کتابیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جیسے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، ایسے ہی آسمانی احکامات کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ نبی تو آ گیا ہو لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نہ ملے ہوں، اور ایسے بھی نہیں ہوا کہ کتاب آ گئی ہو اور ساتھ کتاب سمجھانے اور اس پر عمل دکھانے کے لیے نبی نہ آیا ہو۔ تو نبی اور کتاب، اس کو ہم کہتے ہیں کتاب اور رجال، ان دونوں کو ملا کر ہی دین مکمل ہوتا ہے۔ عمل کتاب پر کرنا ہے، لیکن اس کی کتاب کو سمجھنا کس سے ہے؟ نبی سے سمجھنا ہے، اور نبی سے سمجھنے والوں سے سمجھنا ہے۔ خود کوئی آدمی کتاب کو سمجھنا چاہے عربی دانی کی بنیاد پر تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی کتاب کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اسی سے سمجھے گا جس کو اللہ نے کتاب سمجھانے کے لیے بھیجا، اور پھر جن کو اللہ نے نبی کے پاس کتاب سمجھنے کے لیے جمع کیا، ان سے جب تک کتاب نہیں سمجھی جائے گی انسان کو دین نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جو کچھ بھی سمجھے وہ دین نہیں ہوگا۔ تو آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے ہیں، کبھی کتاب کی شکل میں، کبھی صحیفے کی شکل میں، کبھی ویسے ہی وہی، تو تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ بہت سی چیزیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہر کسی پر ایمان لانا فرض ہے، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کسی ایک کا انکار بھی انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ ایمان بھی رکھنا ہے کہ اب قرآن پاک کے علاوہ کوئی بھی اپنی اصلی حالت میں بھی باقی نہیں ہے، اور کسی کے احکامات اب قابل عمل بھی نہیں ہیں۔ کوئی اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، لوگوں نے الفاظ میں بھی تبدیلی کی اور معنی مفہوم میں بھی تبدیلی کی، ہر چیز بدل کے رکھ دی ہے، اور اب ان کے احکامات قابل عمل بھی نہیں ہیں۔ جو احکامات ان کے اصلی ہیں ان کی مثال اب منسوخ کرنسی نوٹ کی طرح ہے، کہ جس کو حکومت نے منسوخ کر دیا وہ نہیں چل سکتا، اور جو انہوں نے رد و بدل والے خود احکامات بیچ میں شامل کیے ہیں ان کی مثال جعلی نوٹ کی طرح ہے۔ تو پچھلے کتابیں جو ہیں ان کی مثال ہمارے ہاں یا منسوخ نوٹ کی طرح ہے یا کرنسی نوٹ کی طرح ہے۔ رائج نوٹ جو ہے وہ نہیں ہے اس وقت۔ جو رائج سکہ ہے وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اب صرف قیامت تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر قیامت تک صرف اور صرف قرآن پاک کے احکامات ہی قابل عمل ہیں۔ اب اگر قرآن پاک سے ہٹ کر پچھلی کسی کتاب سے کوئی آدمی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ رہنمائی نہیں حاصل کرتا، اور جو کچھ مرضی حاصل کرے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن پاک جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اسی طرح موجود ہے، محفوظ ہے، ہر قسم کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے۔ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یعنی انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے، حافظ پڑھتے پڑھتے غلط پڑھ سکتا ہے، متشابہ لگ سکتا ہے، کاتب لکھتے لکھتے زبر زیر کی غلطی اس سے ہو سکتی ہے، تفسیر کرتے ہوئے کسی آدمی کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن یہ غلطی امت میں چل نہیں سکتی، یہ غلطی رائج نہیں ہو سکتی، پکڑی جائے گی کہ یہ غلطی ہے۔ اور ایسی جماعت قیامت تک موجود رہے گی جو قرآن پاک کا صحیح معنی اور تشریح کرے گی اور غلط معنی اور تشریح کو رد کرے گی کہ یہ غلط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کی صحیح تشریح جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو اس معنی میں قرآن پاک جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اس قرآن پاک کو مکمل ماننا، ہر قسم کی تحریف سے محفوظ سمجھنا اور اصلی سمجھنا، یہ فرض عین ہے۔ جو اس قرآن پاک کو اصلی نہ سمجھے، مکمل نہ سمجھے، محفوظ نہ سمجھے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 ہے، آتیناہ الانجیل، اور سورہ مائدہ کی آیت 44 ہے، انا انزلنا التوراۃ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 ہے، وآتینا داود زبورا۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کا ذکر کیا کہ یہ ہم نے نازل کیا۔ جب اللہ نے نازل کیا تو ان پر ہمارا ایمان ہے، ایمان فرض ہے۔ لیکن سورہ بقرہ کی آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرفونہ، ان لوگوں نے ان میں تحریف کر دی، ان کو بدل دیا ہے، اب وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا ہے، اس کو اصلی حالت پر نہیں رہنے دیا۔ اور سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا
قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کرنی ہے، اس کے الفاظ کی، اس کے معنی اور مفہوم کی، اس کی صحیح تشریح کی، اس پر صحیح عمل کی۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا سے اس کا صحیح معنی اور مفہوم ہی ختم ہو جائے، لوگ گڑبڑ کریں گے، فتنے باز اس کے غلط معنی اور مفہوم بیان کریں گے، لیکن اہل حق کی جماعت ہوگی جو ان کو رد کرتی رہے گی اور قرآن پاک کے صحیح معنی اور مفہوم کی حفاظت کرتی رہے گی۔